بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے پہلی عورت حضرت حوا۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ دنیا کی سب سے پہلی عورت حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کیسے پیدا ہوئیں اور ان سے پھر کس طریقے سے انسانوں کی نسل چلی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت آدم علیہ السلام کو خدا بند قدس نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں اکیلا محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ یعنی آپ کو نیند عطا فرمائی، جس سے کہ آپ پہ نیند کا غلبہ ہوا اور آپ وہ سونے لگے اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرما دیا۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام سوئے تو اللہ تبارک و تعالی جو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر یعنی ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی یعنی کہ لیفٹ پسلی سے پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے یعنی جب آپ اٹھے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالی نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خدا عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ مثلاً پارہ 4 النساء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اسی میں سے ان کا جوڑا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور ایک جوڑا بنایا اور پھر انہی دونوں میں سے بہت مرد و عورت پھیلائے، یعنی پھر انہی کی نسلیں چلیں اور روح زمین پر بے شمار وہ مرد اور آدمی اس دنیا میں تشریف لائے۔ درس ہدایت، حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مزید کے ان عجائبات میں سے ہے جس کی دامن میں بڑی بڑی عبارتوں اور نصیحتوں کو گھورے آبدار کے انبار پوشیدہ ہیں، جن سے چند رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت ہوتی ہے کہ خلاق عالم جل جلالہ نے انسانوں کو 4 طریقے سے پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو 4 طریقے سے پیدا فرمایا۔ وہ کون سے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ اول یعنی پہلا یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسے کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے۔ دوم یعنی دوسرا یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہو، اور وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ ہو گیا کہ ایک
انسانوں کے ملاپ سے جو انسان پیدا ہوئے. پھر دوسرے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک تنہا انسان یعنی صرف ایک مرد سے جو ہے حضرت حوا کو پیدا کیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے لوگوں کو پیدا کرنے کا جو ہے دوسرا طریقہ بتایا اس میں. ٹھیک ہے. تیسرا سوم طریقہ یہ ہے کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہو، یعنی صرف ایک عورت سے ایک ہی انسان پیدا ہو، اور وہ عورت جو ہے وہ تنہا ہو یعنی اکیلی ہو، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ پاک دامن کماری بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے شکم کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یعنی کہ اللہ اس طریقے سے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کی جو ماں تھی وہ کنواری تھیں، اور جو ہے بنا باپ کے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. چارم یعنی چوتھا یہ کہ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو خدا عز و جل نے پیدا فرما دیا، کہ وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور اس میں نہ کسی کوئی آدمی نہ کسی مرد سے وہ پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے. چنانچہ مذکورہ والا 4 طریقے سے اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا. یعنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے 4 طریقے سے انسانوں کو پیدا فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کہ ایک طریقے سے انسان کو پیدا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت طریقوں پر قادر ہے انسانوں کو پیدا فرمانے والا. اور ہم نے 4 طریقے بھی پڑھے جو اس کی قدرت و حکمت ہے اور اس کی عظیم الشان خلاقیت کا نشان اعظم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں، نشانی اعظم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کس طریقے سے پیدا فرمایا، کتنے طریقوں سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی شان خالقت کی عظمت کا کیا کہنا. جس خلاق عالم نے کرسی و عرش یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کرسی اور عرش یعنی عرش 7 آسمان سے اوپر عرش، اور لوہے قلم اور زمین و آسمان کو کن یعنی ہو جا فرما کر موجود فرما دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بس یہ فرمایا کن ہو جا تو آسمان بن گیا، زمین بن گئی، لوہ بن گیا، قلم بن گیا. ٹھیک ہے. اور اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کی بھی بلا حقیقت و حیثیت ہی کیا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قادر مطلق کا وہ تخلیق شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں ان کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامع مرکب ہے. اللہ اکبر. کیا خوب ارشاد فرمایا مولا کائنات حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی عنہ کی اتحسب انک ہرم ذعیر وفیک انطفى العالم الاکبر. اے انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا تو یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے. ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورت سے کون انسان پیدا نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی جو مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مرد کی جو جماعت نہ ہوتی، اگر ہم مرد نہ ہوتے تو تنہا عورت سے انسان کیسے پیدا ہو سکتا تھا. تو اسی طرح ممکن تھا کہ عورت کو یہ گمان ہوتا کہ اگر تم عورت نہ ہوتی تو تنہا مرد سے انسان کیسا پیدا ہوتا. اور اسی طریقے سے عورت اگر یہ سوچتی یا یہ اسے گمان ہوتا کہ اگر عورت نہ ہوتی تو تنہا مرد سے انسان جو ہے کیسے پیدا ہوتا. اسی طرح ممکن تھا کہ عورت و مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ایک انسان اور ایک عورت یہ گمان کرتے کہ اگر ہم دونوں نہیں ہوتے تو جو ہے دنیا میں انسانوں کا وجود ہی نہ ہوتا. عورت اور مرد دونوں کا منہ بند کر دیا کس نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقے سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورت اور مردوں کا منہ بند کر دیا. یعنی وہ عورتیں جو سوچتی تھیں کہ اگر ہم نہ ہوتے
تو پھر تنہا جو ہے انسان پیدا کیسے ہوتے؟ تو اگر عورت نہ ہوتی تو جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو کہ بنا عورت کے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کر دیا، تو اس میں عورت کا کوئی ملاپ نہیں تھا، صرف تنہا آدمی سے جو ہے عورت پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر پھر آدمی کہتا کہ تنہا آدمی جو ہے وہ عورت کے پاس نہ جاتا، یعنی تنہا عورت جو ہے وہ انسانوں کو پیدا نہ کرتی، تو حضرت کنواری مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے وہ تنہا بنا کسی مرد سے شادی کرے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مطلب یہ ان کا ایک طریقے سے ایک کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا۔ تو جو ان عورتوں اور ان آدمیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ بنا جو ہے مرد کے بچے پیدا نہیں ہو سکتے یا بنا عورت کے بچے پیدا نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ دونوں ناج کریں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو یہ سلسلہ کیسے چلتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ ہم ایسی قادر و قیوم ہے کہ حضرت حوا کو تنہا مر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، لہٰذا اے عورتوں تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورت نہ ہوتی تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیہ فرما دی کہ یہ مردوں تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم کے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں کا منہ بند فرما دیا، یعنی عورت اور مردوں کا منہ بند فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنا جو ہے انسان سے پیدا کیے، صرف مٹی سے پیدا کیا کہ اے عورتوں اور مردوں تم کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ دیکھ لو حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہے نہ ماں، بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ وہ جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرمائے دیتا ہے۔ اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور طریقے کی پابندشوں میں محتاج نہیں۔ وہ فعال لما یریہ ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، یعنی جس چیز کو جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، نہ کوئی اس کی مشیت کا ارادے میں دخل اندازی ہو سکتی ہے اور نہ کسی کو اس کے کسی کام میں چن بچرا کی مجال ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم، یعنی آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو 4 طریقے سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے، حضرت حوا کو بنا جو ہے عورت کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا مرد کے، اور جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنا ماں اور باپ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ان 4 طریقے سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک ہی چیز پر قادر نہیں ہے کہ صرف ایک ہی چیز سے جو ہے وہ آدمی اور مرد کے ملاپ سے بچہ پیدا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی کو بنا ماں کے، کسی کو بنا باپ کے، اور کسی کو بن دونوں ماں باپ کے پیدا فرما دے، اور اللہ نے یہ کرا بھی ہے، جیسے قرآن کریم میں بعض جگہ ہم نے دیکھنے کے لیے ملا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ آج حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جو سب سے پہلے عورت ہیں، آپ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی یعنی الٹی پسلی سے پیدا ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت میں تھے وہ اکیلے تھے، جس سے ان کا قلب سکون یعنی سکون کو قلب مل سکے، قلب کو سکون مل سکے، یعنی دل کو ان کے کو سکون مل سکے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا، اور انہی سے جو ہے روح زمین پر بے شمار لوگوں کی پیدائش ہوئی، اور اسی طریقے سے روح زمین پر لوگ بڑھتے گئے، اور آج جو نسل ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، اس لیے ہمیں آدمی کہتے ہیں۔ آدمی کا مطلب ہوتا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد،
یاد رہے یہ جو قرآن کے واقعات جو بہت مشہور اور معروف ہیں، ہر ایک انسان کو جاننا چاہیے کہ ہماری قرآن مجید میں کس طرح سے کتنے پیارے پیارے بیان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور بھی آگے سیگمنٹ دیکھنے کے لیے بنے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.